اب پرائیویٹلی اگر لوگوں نے کیا ہے تو یو کانٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دم. کیوں ناصر صاحب یہاں پہ دیکھیں قوم کو بوسٹ کر چکے ہیں آپ, ہو کر یہ کہیں کہ اپنی پوری قوم تیاری کر چکی ہے, کینسل نہیں کریں لیکن سرکاری کر دی. آپ یہ دیکھیں سرکاری کو کینسل کرنے میں بھی آپ نے کتنا وقت لیا, اور اس سے پہلے بھی انہی کے رہنما کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں دو چیزوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے, بٹ لیٹس ہیو ناصر. دیکھیں میں بات یہ کرتا ہوں کہ زندگی جو ہے, دنیا جو ہے, وہ یہ بات سکھاتی ہے کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ 1965 کی جنگ ہو یا 70 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, لاہوریوں نے بڑا جگرا دکھایا. ابھی لاہور جاتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے بالکل افسوسناک ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے, جتنا دکھ کیا جائے کم ہے, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم خوفزدہ نہیں ہیں, ہم اسی طرح میدان میں کھڑے ہیں. کیا یہاں نہیں ہو سکتی تھی دہشت گردی؟ یہاں بھی ہو سکتی تھی, لیکن حکومت نے انتظامات کیے, اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. 20 سال 25 سال بعد ایک ثقافتی میلہ ہو رہا ہے, اس پہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ہندو تہوار ہے, کہ یہ پنجابی تہوار ہے, یہ پنجاب کا جشن ہے, یہ کیا ہے. یہ ایک الگ ہے, لیکن عوامی تہوار تھا, عوام نے منا لیا. آپ پورے عوام کو روک نہیں سکتے تھے. سرکاری تقریبات روک دی گئیں, بسیں فری چلتی رہیں, اور ضرورت نہیں روکنے کی. جی ضرورت نہیں تھی. ہاں ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ آپ دیکھیں نا گھر گھر جس طرح آپ نے آگاہی دی, جس طرح آپ پہلے تو اصل میں منیز ہے, آپ میری ایک عرض سننے نہ کریں, لیکن آپ کو میں ایک عرض کر دوں. آپ اصل میں ہم سے بہت عمر میں چھوٹی, تو آپ نے پتہ نہیں کتنی بسنتیں دیکھی ہیں, ہم نے تو دیکھی ہیں. تو آپ تو ابھی یعنی 18 سال کے بعد ہو رہی ہے, تو پتہ نہیں آپ شاید 5 سال کی ہوں, اس سے پہلے جب آخری بسنت ہوئی تھی 20 سال بعد. جی میں نے بھی بسنت دیکھی ہوئی ہے. نہیں اچھا چلے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ریگولر تہوار جب ہو رہا ہوتا ہے نا, یا کائٹ فلائنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کا ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. 18 سال کے بعد آپ نے جو ایونٹ آرگنائز کیا, اس کو کرنا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ستار خان صاحب, یور کامنٹس آن اٹ. آپ نے تو یہ لڑکی کو کہا نا کہ بسنت کا جوڑا, تو کل آپ کی محفل میں یہ میری بیگم بھی میرے خیال بسنتی جوڑا پہن کے آئی تھی. تو بسنت کے ساتھ جو ایک چیز سینکڑوں سال سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ نکے نکے ہوں سن. نقوی صاحب بھی میرے خیال نکے کبھی رہے ہیں, کم از کم 300 سال کے تو ہیں آپ بھی اور وہ بھی. ہاں یہ 350 سال, یہ میں 350 سال کا ہوں, یہ 300 سال کے. آپ تو فرعون کے ساتھ کے, آپ میں نے تصویر دیکھی, فرعون ساتھ کھانا کھا رہی ہے. میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ وہ لیک نہ ہو تصویر, اگر پھر بھی لیک ہوگی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کا کام, یہ پہلے ایک چھوٹی سی بات 1.5-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. اگر یہ تقریبات منسوخ کر دی جاتی تو جو دہشت گردوں نے سیلیبریٹ کرنا تھا کہ دیکھا اسی سارا کوئی لپیٹ دیتا. یہ دیکھو ایک بات ہے سیدھی, ہمارے دور میں بسنت میں نکے نکے دا کی گل کی تھی کہ 350 سال کی ہماری عمر ہو گئی ہے, 300 سال ان کی ہو گئی. جب ہم لوگ بس کے ہوتے مناتے تھے نا, تو کسی گھر میں اگر مرگ ہو گئی ہے, ان کے اپنے گھر میں مرگ ہو گئی ہے, وہ کل ہیں کہ چیلم ہے, بسنت ان کے چھت پہ منائی جا رہی ہوتی تھی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نکے ہوندے دیکھا ہے کہ بسنت کی راہ میں اپنے گھر میں ہونے والی جو اموات تھی نا, وہ حائل نہیں ہو سکیں. ہو سکتا ہے عید نہ مناتے ہوں لوگ, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی مرگ ہوگی کسی گھر میں تو کہیں گے یار اس وجہ سے ہم نے نہیں. بسنت کے بارے میں بچپن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بسنت کو کوئی طوفان, آندھی, کوئی اس طرح کا ہو, قدرتی آفت بھی آئے نا, وہ بسنت کو رکتے میں نے نہیں دیکھا. ابھی 31 لوگ ہیں, اگر یہ 60 بھی ہو جاتے یا 70 بھی ہو جاتے تو میں مانتی ہوں کہ آپ سب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تہوار جاری و ساری رہنا چاہیے تھا. لیکن آپ لوگ اصل مدعے کی طرف کیوں نہیں آ رہے کہ یہ ہوا تو ہوا کیوں؟ وہ شہر اقتدار تھا. آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں مجھے, بی بی آپ ایک منٹ اجازت دیں گی. میں تو آن اسکرین یہ بھی نہیں کہتا کہ سگریٹ پیا کریں تاکہ کش لیں گی تو ہم لوگ بات کر لیں, نہیں آن اسکرین تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ ہے بات, لیکن یہ کہ اس پہ آ رہے ہیں, میں نے انٹرو میں اپنے اناؤنس کیا ہوا اس کے اوپر آ رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر نا عمومی طور پہ ہم جو جرنلسٹ ہیں, ہم نے ایک بات کوشش کی ہے سیکھنے کی. وہ کیا, آپ بول رہے ہیں نا تو نقوی صاحب نہیں بولیں گے, نقوی صاحب بول رہے ہیں تو میں نہیں بولوں. چلے کوئی نہیں, ایک خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج, نہیں تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں نا, خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج منیز ہے. ایک منٹ غصے نہ ہو, نہیں ایک منٹ منیز ہے پلیز. اپنا ڈونٹ پریٹینڈ کہ آپ کو صرف دکھ ہے اور ہمیں نہیں ہے, یا ہمیں فکر نہیں ہے, یہ بھی نہ کریں.
کر نہیں رہی ایک منٹ پھر اسٹاپ اٹ نہیں یہاں پہ جسٹ اس کو کرٹیل اٹ اوور ہیئر میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. اچھا جب میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر میں آ رہا ہوں تو آ رہا ہوں, بٹ آپ کا اور میرا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, سو پلیز بیئر ود اٹ. اچھا یہ مبشر صاحب یہ دیکھیں میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ناصر نقوی, جس کو میں کہتا ہوں یہ ہمارے بانیوں میں سے ہے, پریس کلب کے حوالے سے, یہ اہل تشیع ہے. ہم سے زیادہ دکھ کسے ہوگا؟ اس سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں ہو سکتا. ہم تو کیا ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اظہار یکجہتی کل محسن نقوی صاحب نے پی سی بی کی سیلیبریٹ کی ہے نا, بڑی اچھی بات ہے, میں ان کو اس پہ کنڈیم نہیں کر سکتا, لیکن اینی وے کمنگ بیک ٹو اٹ, منیر صاحب دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا. ویئر ڈز دیٹ لیڈ ٹو اس؟ کیا اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جو میں اپنے انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ تمام لوگوں کو پکڑا جائے جو اس کے اہل خانہ ہو, دوست یار ہو, جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہو, اور ان کو ایسی ایگزامپلری سزا ملے کہ آنے والی نسلیں ان کی تڑپیں. ایسے تو ہم بہت سے لوگوں کو سزائیں دلوانا چاہتے ہیں جن پر ہم مکمل طور پر فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ایگزیکیوٹ کس طرح سے کیا جائے ان تمام فیصلوں کو. لیکن یہاں پر یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے جو افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے مبشر صاحب, یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہوا ہے. نہ صرف افغانستان سے ہو رہی ہے بلکہ اٹ از بیکڈ بائی انڈیا. تو اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا. اور بالخصوص اگر آپ افغانستان کی بات کریں تو 2001 کے بعد سے آپ دیکھیں کہ یہ جو افغانی ہیں وہاں سے جو پاکستان میں گھس کر خانہ جنگی کر رہے ہیں, یہاں پر حملے کر رہے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ ہم صرف افغانستان کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی تو اب میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی ہم افغانستان کے اندر جا کے اسٹرائک کرنا شروع ہو جائیں گے. مجھے اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا. بٹ ویری ناصر نقوی صاحب, تحریک انصاف کی ملک کی کال آج فیل ہو گئی, نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی کے اندر بھی. یہ کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں قیادت کا فقدان ہے. پنجاب میں تو بالکل قیادت فارغ ہے, یہاں کوئی ہے ہی نہیں. پنجاب میں اس ہڑتال کو علیمہ خان اتنی بڑی قائد ہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو غیر سیاسی ہے نا, آپ فکر نہیں وہ تو اپنی طرف سے پارٹی کی سربراہ ہیں. میری عرض سن لیں. پنجاب کی ذمہ داری لگی کیا تھی, بلکہ لی تھی سہیل آفریدی صاحب نے کہ پنجاب کو میں سرگرم کروں گا. جگانے بھی آئے تھے, وہ اپنا کام کر کے مل ملا کے چلے گئے, وہ بھی واپس دوبارہ نہیں آئے. تو کیسے پنجاب کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور جب تک پنجاب نہ کھڑا ہو تحریک کوئی سیاسی چلتی نہیں. ماضی کو ہے اس بات کا. اب یہ جو تھی انہیں کہا جی اب رات کو کہہ رہے ہیں کہ مشل بردار جہاز جلوس نکلیں گے, مشل بردار جو ہے وہ جلوس نکلیں گے. کہاں سے لائیں گے لوگ؟ کہ وہ قیادت ہے نہیں, کسی کو کوئی اکٹھا نہیں کرنا, کارنر میٹنگ ہو نہیں رہی, صرف شور مچا رہے ہیں, بیانیاں دے رہے ہیں کہ جناب گرفتاریاں ہو گئی. ہے کون جس کو گرفتار کیا جائے گا؟ لیکن ان کو ماننا چاہیے. اور محمود اچکزئی صاحب نے کیا کہہ دیا, آپ یہ غور فرمائیں. کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم بھی آ کے ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائیں. یعنی ان کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں. اور عقل کا فقدان یہ ہے, ایک بڑا سیاستدان, ایک سکہ بند سیاستدان یہ کہہ رہا ہے وزیر اعظم آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں. یار کیا مذاق ہے. پتہ ہے کیا ہے, اچکزئی صاحب نے تو خود ہڑتال پہ نہیں گئے, انہوں نے انکار کر دیا. اور پی ٹی آئی کے جتنے لیڈرز تھے, عمران خان کے اپنے بھانجے بھتیجے وغیرہ جتنے بھی ہیں, وہ گڈی اڑا رہے تھے. بالکل گڈی اڑا رہے. ساروں کی ویڈیو دیکھ لی آپ نے. تو یہ تو کال پہ آئی نہیں, تو اور کون آئے گا؟ میرا جو ایک میں بات آپ کے شو میں کرنا چاہتا ہوں, میری سمتیز آپ دونوں کو برا لگیں گی, نقوی صاحب کو بھی لگیں گی اور مبشر صاحب آپ کو. کوئی بری نہیں لگے گی, ہمیں آپ برے لگیں گے. میں برا لوں گا نا, کیا دیں جو کہنا ہے. ٹھیک ہے. میری اس وقت ہمدردیاں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں. ذرا مجھے بات کرنے دینا. اچھا, ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا پی ٹی آئی نے کیا. اب وہ لاہور ریس کلب میں جہاں میرے بھی گھوڑے تھے, اب اس نے لاہور ریس کلب میں گھوڑے خریدنے شروع کر دیے. ہاں, علی امین گنڈا پور نے لاہور ریس کلب میں گھوڑے خریدنے شروع کر دیے. ایک گھوڑا خرید لیا اس نے, اور پہلے اس کو ٹرینر نہیں مل رہا تھا. پھر الٹیمیٹلی ٹرینر کون ملا؟ جو آپ کے کلاس فیلو نہیں, مخدوم احمد محمود. جو مخدوم احمد محمود کا ٹرینر ہے وہ میرا جوکی ہوا کرتا تھا جب میرا گھوڑا تھا دا رپورٹر. اب اس نے گھوڑے لینے شروع کر دیے. آنے والے وقت میں بھی اس نے گھوڑے لینے, اس وقت اس کو گھوڑے مل نہیں رہے, آنے والے وقتوں میں اس نے گھوڑے لینے. پھر ایک یہ بات, ایک ہمارا جرنلسٹ دوست ہے جو کہ انویسٹیگیشن کرتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو لٹیگیشن چارجز پہ پیسے لگے ہیں نا 2 ارب روپیہ, جس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیوں کی ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 22 کروڑ روپے تو علی امین گنڈا پور کے تھے. اب علی امین گنڈا پور پیسے اس نے انویسٹ کیے,